اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا مدبر الأمور يا باعث من في القلوب يا مجري الأمور يا ملين الحديد لداود عليه السلام افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله أن تصلي على محمد وعلى محمد وعجل فرجه صلوات اللهم صل على محمد وعجل أستغفر الله ربي وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ونبينا محمد المصطفى وعلى آله الذين الشرفاء وأئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراه بمقدمه الفداء ولعنة الله على الأعداء من يوم ظلمهم إلى يوم الجزاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم هنالك الولاية لله الحق صلوات اللهم صل على محمد اللہ تبارک و تعالی عز شانہ جل جلالہ کی
کہ نظام کا نام ہے ولایت، توحید کے پرچم کا نام ہے ولایت، رسول کی رسالت کی بقا کا نام ہے ولایت، دین کی پناہ کا نام ہے ولایت، اللہ کی ہر لاج کا لاج ہے ولایت۔ قرآن میں اللہ نے اپنی ولایت کو اپنی کتاب کا مدار قرار دیا ہے۔ ولایت وہ مرکز واقعیت ہے کہ اللہ کا نظام تکوین بھی اسی پہ قائم ہے، نظام تشریع بھی اسی پہ قائم ہے، اللہ کی تمام کتابیں بھی اسی سے قائم ہیں، اللہ کی تمام شریعتیں بھی اسی سے قائم ہیں۔ آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی کی نبوت اسی سے قائم ہے۔ میں نے بغیر تمہید کے اور آپ کا وقت یہ بات شروع کر دی ہے، تو آپ بھی بغیر تمہید کے میرے ساتھ ہو جائیں گے۔ محمد علی محمد سلام۔ آگے آگے برعظمت محمد وآل محمد سلام۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، دشمن اہل بیت پہ لعنت، تشریفی حضرت امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ نور معرفت میں مزید اضافہ۔ عرض ہو رہا ہے ولایت مدار عالمین ہے، ولایت وہ نقطہ الہیہ ہے جس پر اللہ نے عالمین بنایا بھی ہے، ہر جہان کا نظام بنایا بھی ہے، چلایا بھی ہے، چلا بھی رہا ہے۔ بڑی توجہ کریں، ایک یہاں بیٹھے بیٹھے بات ذہن میں آئی ہے، اس کو شروع کر دیا ہے میں نے، توجہ چاہ رہا ہوں آپ کہنا یہ چاہتا ہوں عالمین میں کوئی مقام نہیں ہے، کوئی شے نہیں ہے جو بغیر ولایت ہو، ماشاءاللہ، اور ذات واجب عز شانہ جل جلالہ کی طرف نسبت کریں، اس نے کوئی اپنی ایجاد بغیر ولایت کے نہیں فرمائی، اس نے کوئی اپنی خلقت بغیر ولایت کے نہیں فرمائی۔ اس ذات واجب نے اپنی، یہ جملہ سنیے گا، بغیر ولایت کے بھی نہیں بنائی اور دائرہ ولایت سے خارج بھی نہیں بنائی۔ جو کچھ اس کا نظام ہے اس کے دائرہ ولایت ہو ہی نہیں سکتا، کوئی شے خدا کی ہو اور اس کے دائرہ ولایت بڑی توجہ کرو، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ارے بھائی خداوند متعال کی پوری خدائی اس کے دائرہ ولایت کے اندر ہے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں جو اس کے دائرہ ولایت سے باہر ہو وہ لا شے ہے، شے ہی نہیں ہو سکتا۔
شے شے تب ہوتی ہے جب اس کے دائرہ ولایت میں ہو۔ خدا کہتا ہے جو شے موجود ہے میری حکومت میں ہے۔ اب سمجھ آئے گا اتنی بڑی باتیں کہنے کے بعد چاہتا ہوں جو ہر شب جمعہ دعائے مبارکہ قبائل میں جملہ پڑھتے ہو اس کو ذرا سمجھ جائے کیسے امیر المومنین فرما رہے ہیں یہ سب کچھ جو ہے اس کی ولایت میں ہے، اس کی حکومت میں ہے، اس کی سلطنت میں ہے۔ اب سمجھ آئے گا لاؤ يمكن الفرار من حکومت اللہ تیری ولایت سے فرار ہی نہیں میں خود اس قابل ہو جاؤں کہ یہ ذکر پڑھ سکوں کہ آپ کو اتنی توجہ دلواتا ہوں جب آپ اپنی پوری توجہ کے ساتھ بیت میں آتے ہیں تو میں اس قابل ہو جاتا ہوں کہ پڑھوں۔ یہ میں دل سے کہہ رہا ہوں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، طبیعت مزاج ذاتی بنایا ہوا ہی ایسا ہے۔ جب تک آپ میرے ساتھ نہیں ہوں گے میرا مزاج نہیں آتا، اس وجہ سے کہہ رہا ہوں جلدی میرے ساتھ ہو جاؤ، پھر جتنا سنو گے سناتا رہوں گا۔ بس یہ اللہ کی ولایت ہے، یہ اسی کی سلطنت ہے، یہ اللہ کی ولایت ہے اور اسی کی سلطنت ہے۔ اس کے جہان میں جو کچھ بھی ہے اس کی ولایت کے تحت یعنی دائرہ ولایت میں بھی ہے، ولایت سے ہے، بنے بھی ولایت سے ہے، باقی بھی ولایت سے ہے۔ روشن ہو گئی بات؟ اب اس نے اپنی اس ولایت کو جو نافذ کیا ہے اس کا بندہ مطلق ہے جو اس کے علاوہ کسی کو نہیں جھکا۔ یہ میں تو اطلاع کرنا، اس کا بندہ مطلق ہے، آپ نے مطلق ہے جو اس کے علاوہ کسی کو نہیں جھکا۔ یہ بتوں کی والی بات نہیں آنی چاہیے کہ بتوں کو نہیں جھکا، وہ تو مسلم ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، تم نے ان کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنی خواہش نفسانی کو خدا بنا رکھا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں اس کے اوپر، بس بہت سارے بندے ہیں جن کی خواہش نفس ان کا خدا الہ، ان کا الہ ان کا خدا کون ہے؟ ان کی خواہش نفس ہے۔ اللہ کا عبد مطلق، وہ مطلق عبد وہ ہوتا ہے جو اپنی خواہش ہی نہ رکھتا ہو۔ میں دلیل دوں، جہاں فرمایا من اتخذ، علماء کو جو ہو فضلاء ہو توجہ دلوا رہا ہوں، من اتخذ الہہ ہوا ذہن میں رہے، اور اس نے اپنے عبد مطلق کے بارے میں فرمایا وما ينطق عن الهوى، اس کا عبد مطلق یہ ہے، سمجھ آئی ہے یہ عربی میں ہوا۔ اس نے اپنی، بہت سارے لوگ وہ ہیں جو اپنی خواہش سے اپنی خواہش کو خدا بنایا ہوا ہے، کیونکہ اپنی خواہش کو مانتے ہیں، جو ان کی خواہش نفس کہتی ہے اس پر جاتے ہیں، جو ان کا نفس کہتا ہے اس کی مانتے ہیں۔ لیکن میرا بندہ وہ ہے جو بولتا تک بھی ہوا سے نہیں ہے، جس کا بولنا بھی ہوا سے نہیں، وہ ہوائے نفسانی نہیں رکھتا بلکہ وہ ہوائے رحمانی رکھتا۔ مجھے چاہتا ہے کہ رحمان کی خواہش کیا ہے، ہمارے رحمانی سمجھ میں آ رہا ہے، اس کی خواہش کیا ہے؟ اس نے تو اپنے آپ کو دیکھا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی ذات ہی اس کا ارادہ ہے، جو ارادہ ہوتا ہے وہی کر دیگا۔ یہ عبد مطلق اللہ نے چاہا، یہ جو میرا خواہش اور میری خواہش کے علاوہ اور کچھ رکھتے نہیں ہیں، انہی سے میں اپنی ولایت کو نافذ کروں۔ ایک توجہ ہے آپ صاحبان کی، بس جو کچھ اللہ کی ولایت ہے جن سے اللہ جلا رہا ہے اسی کو عبداللہ کہتے ہیں، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے مولا کہتے ہیں، اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ اس سے سادہ جملے میرے پاس نہیں تھا۔ جو بندہ خدا جس کے ذات میں اللہ اپنا ارادہ رکھتا ہے اور اس کی اپنی خواہش نہیں ہوتی، وہ بندہ اس کا ہے، مولا عالمین کا ہے۔ کچھ کہنا چاہتا ہوں، جو اللہ کا بندہ بن جائے اللہ اس کو کائنات کا مولا بنا دیتا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین، جس ولایت کا یہ مقام ہے۔ اچھا بات بتائیں کیا ہے، سادہ جوان کو آپ تشریف فرما ہے، بچے میرے ساتھ آئے ہیں، ان سے بات کرنا ہے۔ ایک دو باتیں اللہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑی توجہ کرو۔ ایک ہمارے معاشرے میں بڑے اشتباہات ہیں، ان میں سے ایک اشتباہ کی بات کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب بھی ائمہ ہدا امام معصوم اہل بیت علیہ السلام کسی ذات کا، کسی شخصیت کا فضائل اور کمالات پڑھے جاتے فوراً یہ ذہن میں آ جاتا ہے، اور متاسفانہ کچھ پڑھے لکھے لوگوں یعنی جو حوزے سے کچھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا پڑھے ہیں یہ پتہ نہیں، لیکن رہے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں، ان کے ذہن میں ایک بات ہے کہ کہیں یہ اتنے فضائل توحید کے خلاف نہ ہو جائیں۔ میں شبہ دور کرنا چاہتا ہوں، بڑی توجہ یہ اتنے فضائل پڑھے جا رہے ہیں، یہ کہیں توحید کے خلاف نہ ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالی عز شانہ جل جلالہ کے خلاف نہ ہو جائیں۔ میرے عزیزو، یہ شبہ ہماری جہالت سے پیدا ہوتا ہے، اور وہ جہالت جو ختم ہوگی، ابھی جملے میں میں نے کہا ہے ہر چیز جو بیان کی جائے مولا اس کی دو طرف، مجھے دیکھیے اس کی دو طرف، ایک طرف اس کو نسبت دیتے ہیں اللہ کی طرف، ایک دفعہ نسبت دیتے ہیں خالق اللہ کی طرف، اور ایک مرتبہ اس کو نسبت دیتے ہیں خدا کی طرف، ایک دفعہ اس کو نسبت دیتے ہیں خدائی کی طرف۔ مطلب تو یہی ہے یا خدا کی طرف نسبت دیں گے، یا خدائی کی طرف نسبت دیں گے، یا خالق کی طرف نسبت دیں گے، یا مخلوق کی طرف دیں گے، یا اللہ مبدأ عالم کی طرف نسبت دیں گے، یا خالق اللہ کی طرف نسبت دیں گے۔ بس اگر جو نسبت کو سمجھ گیا کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ یہ جتنے بڑے بھی بلند ہوں، امام جتنا بڑا بھی عظیم ہو، جب اللہ کی طرف نسبت دیتے ہیں تو اس میں بندہ کے علاوہ کچھ نہیں۔ میں ایک شبہ دور کرنا چاہتا ہوں بیٹے، یہ کاش کر لو، ابھی سے جڑے ہیں معرفت کی اور مولا کے عرفان کی، اس کو کاش کر لو، ہمیشہ ٹھیک رہ جاؤ گے۔ جب مولا کی طرف نسبت ہے، اللہ کی طرف نسبت دیتے ہیں تو وہ اس کا عبد ہے، اس کا بندہ ہے، اس کا مخلوق ہے، اس سے جدا نہیں، اس کا ساجد ہے، اس کا عابد ہے، عبادت کے علاوہ کرتا کچھ نہیں، اسی کے جیسا سجدہ کوئی سجدہ نہیں کر سکتا، اس جیسے رکوع کوئی رکوع نہیں کر سکتا۔ دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہوئے تو یہ سید الساجدین نظر آتے ہیں، یہ زین العابدین نظر آتے ہیں، یہ عابد سید العابدین نظر آتے ہیں۔ جب ادھر نسبت دے تو تمام عبادت اور بندگی والی نسبت ہے، اور جب خلق اللہ کو دیکھتے ہیں تو مولا نظر آتے ہیں، سلطان نظر آتے ہیں، ولی نظر آتے ہیں۔ جس کو سمجھ آیا دل میرا چاہتا ہے وہ کوئی بات اس دل سے میرا دل چاہ رہا ہے، جس کو یہ میری بات دل میں کاشت ہو گئی ہے نا، جتنا مولا نے طاقت دی ہے جسمانی، مولا کا بلند نام لو، نعرہ حیدری۔ بتاؤ اس سے بہتر قانون آپ سے بغیر علم کلام کے اشتراک کے، بغیر کسی علمی پیچ و خم کے، بڑے سادہ انداز میں ایسا محکم اور جادہ مستقیم ہدیہ ہوا ہے کہ اگر اس میں چلتے رہو گے توحید کو بھی سجدے ہوتے رہیں گے، مولا میں تقصیر بھی نہیں ہوتی رہے گی۔ اور کرو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اگر اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرو گے، یا بارگاہ حق میں کوتاہی کرو گے، یا مولا کی شان میں گستاخی کرو گے۔ مولا کی شان میں گستاخی کیا ہے؟ فضائل پڑھو، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہے ہیں۔
میں اس دن میں کہا ہے بڑے مومنین علماء نے دعا دی ہے، کہنے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہے، میں نے کہا حوض میں خود کیا لینے آئے تھے؟ اور بھائی نہیں جو سمجھ آ رہے ہیں یہی تو سمجھنا ہے، بندہ یہاں سے بھی نہ سمجھ چلا جائے تو پھر کرے گا کیا؟ کیونکہ آپ علماء فضلاء میرے جیسے اور میں آپ کا نوکر، اس وجہ سے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو فضلاء ہم یہاں آئے ہیں حوضے میں، حوضے کا مقصد یہی ہے کہ یہ حقائق ہم کو سمجھ میں آ جائیں، یہ حقائق کا عرفان آ جائے، ان پر اعتقاد رکھ کر قربتاً الی اللہ کائنات میں جا کر وہی تبلیغ کرے جو اللہ چاہتا ہے، جو رسول اللہ چاہتے ہیں، جو میرا مولا چاہتا ہے، اس کو جا کر تبلیغ کرے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے ضمن میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، جتنا ایک وقت باقی ہے میں آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے ایک فکر پیدا ہوئی ہمارے میں پیدا ہوئی، وہ یہ ہے کہ فضائل پڑھنا زیادہ زیادہ ثواب لگتا ہے۔ یہ آپ کلمات سنتے ہوئے رہتے ہیں، وہ بندہ اپنی تقریباً 35-40 سال کی شعور کی زندگی میں مسلسل اپنے ہم لباسیوں سے یہ سن رہا ہوں، بزرگوں سے، دیش میں ہم سے بزرگ ہیں، ان سے سن ثواب ہے، اور اس ثواب سے ہٹتے ہیں تو پھر تم فضائل پڑھتے ہو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، یہ بات آپ نے سماعت کی ہوئی ہے یا نہیں کی ہوئی؟ ایسا ہے نا یار میں تو مجھے ابھی 10 دن ہوئے میں نے یہی سن لیا ہے، میں نے یہی سنا، آپ نے سنا، ٹھیک ہے، میں نے یہاں بھی سنا، میں تو 40 سال سے سن رہا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ لوگوں کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ اس دن ایک عزیز آیا، تو بچہ ہے، جوان ہے بیچارہ، کہیں سے بیچارہ جہاں سے اس کو فیل ہوا تھا وہ آیا، مجھے کہنے لگے قبلہ فضائل تو پڑھتے جاتے ہیں اور ہم بھی خوش ہو گئے اور آپ بھی خوش ہو گئے۔ خیر اس کی بات تو میں نے پوری سننے کے بعد میں نے ان کو عرض کیا کہ یہی بات تیری باطل ہے، کس نے کہا ہے کہ فضائل فقط اپنے اور دوسروں کے خوش کرنے کے لیے ہوتے ہیں؟ فضائل بیان کرنے کا ہدف یہ کہیں نہیں ہے، نہ ہمارا ہے، نہ قرآن کا ہے، نہ اس رحمان کا ہے، نہ رحمان کے نمائندوں کا ہے۔ اگر بات خوش کرنے کی ہے تو فضائل پڑھے جاتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ قسم بخدا فضائل اہل بیت سے جتنا اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات میں جسم میں مثال میں اپنے جیسا خوش ہوتا ہے تو مخلوق خوش ہی نہیں ہوتی۔ فضائل پڑھنے سے جتنا رسول اللہ شاداب ہوتے ہیں کوئی خوش نہیں ہوتا، اور فضائل پڑھنے سے جتنا محمد و آل محمد کو تسلی ملتی ہے کسی کو نہیں ملتی، اور جتنی حضرت زہرا خوش ہوتی ہے اور پھر دعائیں دیتی ہے۔ یہ ساری باتیں روایات میرے سامنے ہیں، میں ان کو دیکھ کر آپ تک یہ باتیں پہنچا رہا ہوں۔ آپ کا فقیر طالب علم ہو، آپ کا چھوٹا آپ سے چھوٹا طالب علم ہو، مولا نے توفیق دی ہے مذہب شیعہ میں لکھی ہوئی احادیث کی سب کتابیں کم از کم ایک نگاہ سے ضرور گزری ہوئی ہے، ورنہ تحقیق شدہ ہے، پژوہش شدہ ہے، تمام کے اوپر حاضر ہو، تمام کے اوپر نازل ہو۔ مقصود میرا یہ تمام کو جانتا ہوں، میرے سامنے یہ جملے میں جو آپ بات کر رہا ہوں کوئی خطابی نہیں ہے، آیات و روایات سے آخر شدہ ہے۔ فضائل پڑھنے سے ہر شہید صالح نیک مومن کو خوشی ہوتی ہے، اللہ پاک کی قسم فضائل پڑھنے سے سب سے زیادہ تکلیف شیطان کو ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ نماز پڑھے نا شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، قسم بخدا اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب کسی کے سامنے کسی ایک کے سامنے مولا کی ایک فضیلت پڑھے، روایت کے مطابق اس کے چہرے کے رخسار سے گوشت گرنے لگ جاتا ہے۔ مانا پتہ اس کے کیا ہے؟ یعنی شیطان بے آبرو ہوتا ہے۔ سنو کچھ کہنا چاہتا ہوں، یعنی فضائل علی سے شیطان بے آبرو ہوتا ہے، رحمانی بندوں کو آبرو ملتی ہے۔ شیطان والوں بے آبرو ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ کیا کر لیا؟ اور ممبر پر آتے ہیں پھر سب کو
اپنے جیسے اپنی فکر کے مطابق سب کو. یہ تو سارے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پڑھے جا رہے ہیں, یوں کیا جا رہا ہے, وہاں کیا جا رہا ہے. میں جملہ میرا مشہور ہے, بڑا قدیم, سنو گے؟ اچھا, یہ نیت دل میں ہوتی ہے یا باہر ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے. آپ جس نیت سے آئے ہیں وہ آپ کے دل میں ہے, میں تو نہیں جانتا. اور ہمیں کہا گیا جیسے نیت ویسی ہونا. انما الاعمال بالنیات, انما الاعمال بالنیات کون سی حدیث متواتر ہے غیر متواتر ہے؟ ذہن میں ہے کسی حدیث متواتر ہے؟ سنی شیعہ کے نہیں. صحیح بخاری کی پہلی حدیث یہی ہے. توجہ فرما رہے ہیں, حدیث متواتر آپ میں سوال ہوتی ہے. انما الاعمال بالنیات, اعمال نیات کے ساتھ ہے, نیت کا تعلق دل سے ہے, یعنی انسان کے باطن سے ہے. مجھے تجھے پتہ نہیں چلے گا, یا اللہ کو پتہ ہے یا اس کی طرف سے ہمارے مولا کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, ہمیں پتہ نہیں. ہمیں کہا ہے نیت خالص سے, لیکن میں تو آپ کی نیتوں کو نہیں جانتا. جملہ میرا قدیم یہ ہے کہ جو بندے امام کے عالم ما فی الصدور ہونے میں شک کر رہے ہیں, یہاں مومنوں کی نیتوں پہ فتوے دے رہے ہیں. ہائے 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 ہائے, یعنی مولا میں شک کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں وہ نیتوں کو بھی جانتا ہے یا نہیں. خود بڑا عالم نیات میں بنا ہوا ہے, یہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. بدبخت تو ان کے بارے میں یہ فکر کرتا ہے, پھر یہی ہوگا نا, تیری نماز بھی اللہ کے لیے نہیں دکھاوا ہے. چل جائے گا نا, اچھا میں نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھتا ہوں. یہ تو جس طرح وہ جملہ مشہور ہے نا پنجابی کا, حسین کا بناتے حسین خبرہ. یہ تو جب وہاں پیش ہوگی تو پتہ چلے گا تیرے نماز میں کتنا خلوص ہے, کس لیے پڑھتا. میرا کہنے کا میں بولنا چاہ رہی تو نہیں جانتا, میں کہنا یہ چاہتا ہوں, یہ شبہ پیش کر دیا جاتا ہے اور ان واحدات اور عجیب گھٹیا فکر کے اوپر مقدس ترین عبادت کو فضول کہنے لگ جاتے ہیں. محمد صلی اللہ. ایک اور صلوات تقریباً 10 مجلس میں یہ تجربہ ہوا ہے کہ مشہد مقدس میں جس وقت بھی بیٹھوں نا, جائے دیر سے بھی بیٹھوں, آدھے بزرگان بعد میں ہی آتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, بر محمد آل محمد صلوات. ایک 30-35 مباحثے ہوئے ہیں فضلاء ان کی خدمت میں ایک سال پہلے تک. ان میں عرض ہوا ہے, اس بات ہوا ہے قرآن کی آیات سے اور ائمہ اطہار کے معتبر فہمین سے کہ فضائل کا تفقہ واجب ہے, اس پر اعتقاد رکھنا بھی واجب ہے, اس کو تبلیغ کرنا بھی واجب ہے. اور جتنے شبہات تھے ان میں سے ایک عام شبہہ تھا جو میں نے حاجیہ کیا ہے, اس شبہات تمام کو مطرح کر کے اپنی طلبگی اور شاگردی مکتب اہل بیت میں رہتے ہوئے ان کے جوابات دیے. دل چاہ رہا ہے انہیں میں سے 1-2 موتی آپ کو ہدیہ کر دیں. فضائل کے بارے میں روایات آپ نے اکثر سماعت کی ہوئی ہیں, اس طرح وقت نہیں ہے, پھر کبھی آیا تو اس دن بھی کسی فاضل محترم نے فرمایا, میں نے کہا کسی اور موقع پر 5 عظمت فضائل پہ پڑھوں گا, یعنی اس پر پڑھوں گا, دوسرے معنی میں فضائل کے فضائل پڑھے جائیں گے. یہ فضائل پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے. یہ جو مظلوم رہا ہے یہ باب, اس باب کو مظلومیت سے نکالیں گے. ٹھیک ہے, کبھی آسان. حالا ایک تو جو مہم باتیں ہیں وہ میں آپ کو حاضر کرتا ہوں فضائل کے بارے میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے مولا کے فضائل
قابل احصاء اور شمار نہیں. یہ تو بچپنے سے سنتے آئے ہیں نا، اور اس کو ہم جانتے بھی ہیں، ہمارا عقیدہ بھی ہے. ان میں سے ایک چھوٹی سی روایت اپنے مولا کے فضائل کے بارے میں عرض کر رہا ہوں. میرے مولا فرما رہے ہیں فضائل غیر الامام تحصى وفضائل لا تحصى. یہ کلام بڑا کریم ہے، علماء سمجھیں. فرما رہے ہیں غیر امام کے فضائل، عام لوگوں کے فضائل سادہ کر دیں، غیر معصوم کے فضائل محدود ہیں، شمار کیے جا سکتے ہیں، لیکن امام کے فضائل کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا، لا محدود ہے. اتنی روایت تو ایک بچہ بھی پڑھنے آپ کو سنا لے گا. مجھ جیسا ایک قدیمی طالب علم جو پڑھے تو اس کی حقیقت بھی تو بیان کرے گا. فقط ترجمہ تو میرا کام نہیں ہے، کچھ درایت بھی تو کرنی چاہیے. فقہ الحدیث اساتذہ ہمیں فرماتے تھے کہ جب حدیث پڑھو اس کے فہم کو پورا لیا کرو، تب تم صحیح طالب علم ہو، تب انسان کہیں جا کر صحیح عالم دین بنتا ہے. تو مولا یہ تو بات سمجھ میں آ گئی، آپ کے فضائل شمار نہیں ہو سکتے، غیروں کے فضائل شمار شدہ محدود ہے. وجہ کیا ہے؟ فرمایا پہچانے نا، ہماری ذات ہی ایسی ہے کہ اس نے ہماری ذات کو وہ کمال دیا ہے جو کسی حال میں نہیں آتا. ہر ایک محدود ہے، ہم خدا کی طرف سے اس کی مخلوق میں لا محدود ہے. ہاں بہت ساری حدیث ہے. دعائے سریع الاجابہ اس میں نے مجلس میں کہا خلق سریع الاجابہ مشکل ہو نا صحیح جلدی پوری ہوتی ہے. حضرت رضا کے بابا کا فرمان ہے، وہ دعا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے. امام موسیٰ کاظم فرماتے جب تمہیں کوئی حاجت جلدی قبول کروانی ہو، حاجت جلدی پوری ہو، تو یہ دعا بڑے خلوص کے ساتھ پڑھو تو جلدی دعا قبول ہو جائے گی. مفاتیح کی ابتدا میں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں سریع الاجابہ خود وہ فہرست دیکھو گے تو آئے گی اس میں. تو اس میں ایک واسطہ ہے، اس پر غور کیا کرو. ان دعاؤں میں زیارت توجہ کیا کرو علماء، توقع کیا کرو، زیارت پڑھتے کہ لفظ پر غور کیا کرو. بڑے معرفت سمندر ہے یہ زیارتوں میں، دعاؤں میں. دون دعاؤں میں اللہم الگ مفہوم کرو، اسألک بہم الذین خلقتہم ولم تخلق مثلہم احد. پروردگار تجھے ان کا واسطہ جن کو تو نے بنایا ہے پھر ان جیسا کسی کو نہیں بنایا. وہ اپنی خدائی میں بے مثل و بے مثال، یہ اس کی مخلوق میں بے مثل و بے مثال. لا یقاس بنا احد، ہم سے کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. جو جتنا کمال رکھتا ہوں نا ہم سے قابل قیاس ہے. اور اس کی بنیاد یہ حدیث ہے، میں پھر تکرار کر رہا ہوں، لأن اللہ خلقنا من نور ذات، کیونکہ اس نے ہمیں اپنی ذات واجب کے نور سے بنایا. کسی میں نور ذات واجب نہیں ہے سوائے ہمارے. کسی وجہ سے تو ہم اس ذات کی یا صفات بن گئے یا سوائے حسن. الحمدللہ. بس یہ ایک بات یہ ہدیہ ہو گئی. آگے میں جانا چاہتا ہوں. اچھا یہ فضائل جو اتنے ہیں تو ہیں کہاں پر؟ یہ بہت بڑی بات ہے. بسم اللہ. یہ فضائل جو اتنے ہیں کہاں پر؟ ہمیں کیا پتا کہاں پر ہیں. ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں یا جو ذات ان کو فضائل دینے والی، یا یہ خود جو یہ فضائل اللہ سے لینے والے. یعنی یہ ایسی بات ہے کہ یہ فکر میں آ ہی نہیں سکتا نا. ہم کہاں سے ڈھونڈے ان کے فضائل کا؟ پیغمبر اسلام نے اس کو ہمیں بتایا کہ علی کے فضائل کہاں پر. کیا بات ہے، علی کے فضائل. یہاں جگہ چھوٹی تھی، میں بھید عموماً آگے رکھتا نہیں، پڑھنے میں وہ اپنے انداز میں تکلیف ہو رہی ہے. پڑھی رہے آپ انشاءاللہ کرتا رہوں گا. اچھا پتہ کیا ہے، اچھا آپ بھی تو حضرت ہیں نا ماشاءاللہ. یعنی اگر آرام سے گفتگو کروں تو کہتے ہیں کیوں سے ہم نے توجہ ہی نہیں دی، طالب علم سمجھ کے ہمیں نہیں. یہ باتیں سن چکا ہوں میں. وہاں قوم میں بھی ہوتا ہے، وہاں بھی ایسا ہوتا ہے.
کبھی کبھی کہتے تھے آج کے بڑا صاحب موڈ میں نہیں تھے. وہ نہیں بابا، موڈ کی بات نہیں ہے، موڈ تمہارے کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ بھی کوئی فکری بات نہیں ہے، مولا نے فرمایا ہے. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں جتنی زمین تیار دیکھو اتنا ہدیہ عطا عطا مطابق ظرفیت ہو. تو آپ تیار ہو جائیں، بڑے اعلیٰ ذات لوگ ہیں، تیاری مہم بات ہوتی ہے نا. مثلا آپ اعلیٰ ذات دیر سے بھی تو آئے ہو، اگر میں جلدی آ جائے تو آؤ ذرا بہتر پڑھ لے، وقت ہو جاتا ہے. دیر سے ہونے والے پریشان ہو رہے ہیں. صلوات بلند ہاتھ سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شورى آفاق خطبہ الغدیر میں ارشاد فرمایا. خطبہ الغدیر وہ خطبہ ہے کہ جس کو پیغمبر اسلام نے امیر المومنین کی ولایت کو بتانے کے لیے بیان فرمایا تھا. بزرگان کہتے ہیں اس خطبے کی شرح کی جائے، اس کو بیان کیا جائے. مولا توفیق دے رہے ہیں ہمیں یہاں ایک جگہ پر اس کی تبیین ہو رہی ہے. کبھی توفیق ہوگی کتاب بھی آ جائے گی آپ کی خدمت عالیہ میں. تو یہ اس خطبہ غدیر، اس خطبہ غدیر کو میرے مولا نے فرمایا اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. وہاں پر ایک فراز میرے پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فضائل علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں میرے مولا نے ارشاد فرمایا ہے، میں آپ کو ہدیہ کرنے لگا ہوں. میرے پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں، صلوات پڑھیے گا. بعد دیگر بلند صلوات. کیا بات ہے. معاشر الناس جو خطبہ پڑھے ہوئے ہیں وہ ان کو پتہ ہوگا کہ اس میں پیغمبر اسلام بار بار کہتے ہیں معاشر الناس معاشر الناس معاشر الناس. یہ جملہ کہہ کر اے گروہ انسانیت معاشر الناس. اپنے انداز کا ترجمہ کرو اس کا. یہ معاشر الناس رسول کا کہنا ایسے ہے جیسے قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس. یہ مزاج بنے گا نا آپ کا، پھر بڑے صراط مستقیم پہ باقی رہو گے. نہ اللہ کی عبودیت میں کوئی فرق آئے گا، نہ مولا کی شان میں کوئی تقصیر ہوگی. اور اگر یہ صراط مستقیم پہ نہ چلے پھر کبھی یوں ڈاواں ڈول کبھی یہاں ڈاواں ڈول، پھر مصیبت ملتی رہتی ہے. جس طرح اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، یہ اس کا بندہ ہو کر کہتا ہے یا معاشر الناس. یا معاشر الناس، جس تک ناس تھا اور اللہ کا اس کو خطاب ہے، یا اللہ بن کر اولین و آخرین میں انسانیت کو اپنی چشم زدن میں رکھ کر فرما رہے ہیں او لوگوں علی وہ ہے جس کے فضائل کو اللہ نے مجھ پر قرآن میں نازل فرمایا. معاشر الناس ان فضائل علی ابن ابی طالب علیہ السلام عند اللہ عز و جل. عجیب بات کی ہے پیغمبر نے فرمایا ہے علی کے فضائل دیکھنے ہیں، وہ مخلوق کے پاس نہیں ہے. علی کے فضائل عند اللہ، اللہ کے پاس. میں اس کی شرح کروں تو آپ کی مجلس ختم ہو جائے گی کہ اللہ کے پاس علی کے فضائل ہونے کا معنی کیا ہے. یعنی جو بھی میرے مولا میں فضیلت ہے نہ اس کی ذات سے ہے نہ بندوں سے ہے، اللہ سے عطا شدہ. اس جملے کے بعد شرک کا شائبہ پہنچے گا، وہ بندہ جاہل ہوگا جو اس بات کے بعد بھی سوچتا رہے علی کے فضائل میں کہیں شرک تو نہیں ہو رہا. جملہ وہ توحیدی میں لگا ہے ان اللہ کے پاس ہے، یعنی اللہ دیتا ہے. میرے مولا کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ عند اللہ، من عند اللہ ہے، خدا کی طرف سے ہے، وہ دیتا ہے. علی ذاتی طور پہ فقط اس کا بندہ ہے. امام ہے تو اس کی طرف سے، ولی ہے تو اس کی طرف سے، سلطان ہے تو اس کی طرف سے. امیر صاحب بولنا اگر علم اللہ ہے تو اللہ کی طرف سے، قدرت اللہ ہے تو اللہ کی طرف سے، باب اللہ ہے تو اللہ کی طرف سے، ید اللہ ہے تو اللہ کی طرف سے.
فضائل کہاں ڈھونڈنے علی کے؟ اللہ سے جا کر پوچھو، اللہ عز و جل ان سے جا کر پوچھو۔ وَقَدْ أَنزَلَهَا فِي الْقُرْآنِ، اللہ نے علی کے فضائل کو، ناراض نہ ہونا میری بات کا جواب دیں۔ اللہ نے علی کے فضائل کو قرآن میں نازل فرمایا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں جو کچھ اللہ کے پاس ہوتا وہ اس کی کتاب میں آ جاتا ہے۔ عند اللہ سے قرآن میں آیا، قرآن کو نبی پہ نازل کیا، قرآن کو نبی نے ہمیں دیا۔ اب قرآن میں جو جانا ہے نا، پہلے علی کے فضائل ڈھونڈو، پھر کوئی اور چیز ملے گی۔ قبلہ صاحب پورا شبینہ پڑھ گیا، اس کو علی کے فضائل نہیں ملے، غور نہیں کیا۔ جو دل والا پڑھے ابھی پائے بسم اللہ پہ پہنچتا ہے، نقطے میں بھی علی نظر آتا ہے، باء میں بھی علی نظر آتا ہے، سین میں بھی علی نظر آتا ہے۔ اللہ پاک کی قسم قرآن کا کوئی حرف اور زبر زیر نہیں ہے جہاں پر علی اور اس کی ولایت بیان نہیں۔ قرآن سے تفقہ کرنے کے لیے ہم حوضہ علمیہ میں آئے ہیں۔ یہ ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے، جب یہ آ جائے گا پھر توحید بھی سمجھ آ جائے گی، برقیامت بھی سمجھ آ جائے گی، پھر خدا کے صفات بھی سمجھ آ جائے گی، پھر عبادت کا بھی مزہ آئے گا، پھر احکام کے بھی لطف آئے گا، کیونکہ ان کی روح کا نام ہے علی کی ولایت۔ بندے روح کے بغیر مردوں کو ہم چاٹیں گے، مردہ دین اللہ قبول نہیں کرتا، ہمارے کس کام آئے گا؟ غور نہیں فرما رہے میری بات، جو ہے صاحب فرمایا میرے پیغمبر نے، خطبہ قدیر کا جملہ ہے، میں ہدیہ کر رہا ہوں، میرے پیغمبر نے وقت انزلہا فی القرآن اکثر کتنے، قرآن تو 30 پارے مثلا 6666 آیات مشہور قول کے مطابق 114 سورہ، یہی کچھ ہے نا، تو اس میں کتنے فضائل ہیں؟ اب تو کلام خود رسول کا ہے، اتنے فضائل ہیں الذی اکثر من ان احصیہا، اس سے بیشتر ہے کہ تم نہیں میں رسول بھی شمار نہیں کر سکتا۔ لوگوں کے افکار میں جاؤ گے محدود ہو جاؤ گے، بارگاہ نبوت میں پہنچیں گے تو وہ ہمیں بھی لامحدود کر دے گا۔ کیسا لامحدود کہ ہم ان کے فضائل میں شک ہی نہیں کرتے۔ ابھی مومن کی ایک تعلیم میں جملہ کہنے لگا، لیکن یہ کلام پیغمبر کا پورا کر لوں۔ فَقَدْ أَنزَلَهَا فِي الْقُرْآنِ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ أُحْصِيهَا فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ۔ یہ وہ بات ہے جس نے مجھے وعدہ کیا ہے، فی مقام واحد، اور یہ علی مولا کے لامحدود فضائل قرآن میں اللہ نے نازل کیے ہیں ایک مقام پر، یعنی ایک مقام پر نازل شدہ علی کے فضائل شمار نہیں ہو سکتے، پورے قرآن میں کیسے شمار ہو؟ میں تھوڑا سا رک رہا ہوں، سیکنڈ رکتا ہوں، تھوڑا سا اپنے آپ کو فکر دو۔ آپس میں بیٹھے ہیں، یہ بات ابھی تک ذہن میں آئی تھی، کوئی حرج نہیں ہے، طالب علم ہو جائے، میں بھی طالب علم ہوں، میں نے بھی جب یہ روایت نہیں پڑھی تھی، خطبہ نہیں پڑھا تھا بس 15-20 سال پہلے، مجھے بھی تو پتہ نہیں تھا نا، میں بھی سمجھتا تھا پورے قرآن کو، اور یقین مانیے ایک دن پورا میں سوچتا رہا اس میں، ایک دن سوچتا رہا کہ بلاخر میرے رسول نے فرمایا ہے، شک کی تو بات نہیں ہے، جو کچھ فرمایا ہے حق ہے، اور ایسا حق ہے جیسے قرآن حق ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو علم اصول پڑھے ہوئے ان کو میرا جملہ بہت لطف دے گا کہ پیغمبر اور معصومین کا فرمان ایسے ہی حق ہے جیسے قرآن حق ہے۔ جب ثابت ہو جائے کہ مولا سے صادر ہوا ہے بس حق ہے، کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔
ایک جملہ اپنے استاد کا آگے ہدیہ کرو. اب کیا کریں بندہ جو ایک شخصیت کی بارگاہ میں کم از کم 23 سال میں حضرت وحید خراسانی مدد اللہ العالی گھر سے خارج اور جہاد میں رہا ہوں. ان کی بے بہا فیضات ہیں اور ان کی بڑی رحمتیں ہیں ہمارے اوپر اور ان کا بڑا مہربانی ہے. ان میں سے بات بڑا موضوع چل رہا ہوتا ہے, کوئی بات ان کی یاد آ رہی ہے. بڑا کمال جملہ ہے, بڑا کریم جملہ ہے حضرت کا استاد کا. ہدیہ کرو. وہ فرماتے ہیں کلام خدا میں اور کلام امام میں کیا فرق ہے؟ سن لینا, فقیہ کی بات ہے. وہ فرماتے ہیں کلام خدا تنزل پائے تو امام کا کلام بنتا ہے, امام کا کلام ترفع پائے تو اللہ کا کلام. اس کو سمجھنے کے لیے مثال چاہیے, نہیں غور کیا کون سمجھے گا اس کو؟ بزرگوں آپ کو تو اصول میں قاعدہ ہے, جو پڑھے ہوئے ان کے لیے بات کر رہا ہوں. جتنے فضلاء بیٹھے ہو سینئرز اور یہ وہ سارے بزرگان بڑی توجہ سے نصارے آپ کو بات کرتے ہیں. اصول کا ایک قاعدہ بتا رہا ہوں. عموم قرآنی ہو جس کو عموم کتابی کہا جاتا ہے, یعنی قرآن مجید میں اللہ کے کلام میں ایک عام کلام آیا ہو, ایک حکم عام آیا ہو, بولو اس کا مخصص اس کی تخصیص لگانے کے لیے فرمان معصوم ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا. اور کلام عام اور کلام خاص ایک کلام شمار ہوتے ہیں یا نہیں؟ اصول پڑھے ہو تو بولے جواب میں چھوڑ نہیں پڑھے ایک کلام شمار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ظہور ہم کسی کلام کا اس وقت لیتے ہیں جب کلام عام کو بھی دیکھیں اور اس کے کلام خاص میں بھی پورا تفحص کریں کہ کوئی مخصص تو نہیں ہے. تو وہ مخصص کبھی متصل ہے کبھی منفصل ہے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن جو بھی مخصص ہو وہ اسی ایک کلام کے بیان کے لیے ہوتا ہے. یعنی ایک کلام سے مراد لینے کے لیے ہمیں عام اور خاص دونوں کو دیکھنا پڑتا ہے. یعنی عام اور خاص مل کر متکلم کا ایک کلام بنتے ہیں. اب سمجھ میں آ گئی؟ تو تمام فقہاء شیعہ کے نزدیک یہ ہے کہ عام قرآن میں ہو, خاص بولو معصوم امام بتا دے ہو سکتا ہے. تو معلوم ہوا اللہ کا کلام اور اس کے بندہ معصوم امام کا کلام مل کر بھی اللہ کی ایک مراد کو بیان کرنا. ان کے کلام میں اور ان کے کلام میں اس قدر ارتباط, اس قدر رابطہ ہے, اس قدر تسلسل ہے. تو یہ میرے نبی کا کلام ہے. تو یہ بات میں نے عرض کی ہے کہ یہ حقائق چھپے ہوئے ہیں. اگر یہ حقائق چھپے ہوئے ہیں, میں نے روک کر بات یہ ہاتھ جوڑ کر یہ عرض کرنی تھی کہ جب ہمیں ابھی تک ان باتوں کا بھی پتہ نہیں ہوتا تو میں اپنے آپ کو جرأت نہ دوں کہ کوئی فضیلت جو سنائی گئی ہے یا سنی ہے یا پڑھی ہے جرأت نہ دوں کہ اس میں شک کرنے لگ جاؤں. اپنی جہالت کا اعتراف کر کے کہہ سکتا ہوں مولا سمجھ نہیں آئی سمجھا دے. اللہ پاک کی قسم مولا کے فضائل اللہ کے سجدے کرنے سے سمجھ آتی ہے. ایک شک نہ کیا کرو, ایک رد نہ کیا کرو, تیسرا انکار نہ کیا کرو. زیادہ سے زیادہ چپ ہو جایا کرو اور مانگا کرو. یہ چپ اور مانگنا تمہیں اس فضیلت کی معرفت تک پہنچا دیتا ہے. اور یہ شک کر کے انکار کر کے مردود نہ ہوا کرو, کیونکہ من شک ووقف توقف وانکر یہ سارے فہو مقصر. امیر المومنین فرماتے ہیں وہ مقصر ہے, اس کی ہماری ولایت اور اولیاء میں کوئی جگہ نہیں. توجہ فرماتے ہیں یہ بات اگر پیدا ہونے مجھے نہیں پتا, اور ہم علم لدنی گھر سے ماں کے پیٹ سے علم لے کر نہیں آئے تھے. ہمیں ایسا ایسے علم حاصل ہوتا ہے نا, جب ایسا ایسا علم حاصل ہوتا ہے ادھر پتا ہے وہ سمندر ہے, ادھر پتا ہے کہ میں قطرہ بھی نہیں ہوں. تو پھر اگر بات سمجھ میں نہ آئی رہی ہو تو شعور کہتا ہے رد نہ کر, مان جا. جب مانے گا پھر سمجھ بھی آ جائے گا. جب ابتدا میں انکار کرے گا نہ سمجھ آئے گا, مردود دنیا سے چلا جائے گا. یہ حد ہے کہ سمجھ نہ آئے, یہ حد ہے کہ ہر بات علی کی سمجھ میں نہ آئے. یہ درست ہے, لیکن اس سمجھ نہ آنے والی بات
बात पर रद्द करके शक करके अपने में तनफ्फुर ईजाद करना, ये बंदे को अली की विलायत से निकाल देता है। विलायत से निकल गए तो अल्लाह की विलायत से निकल गए, बचता ही कुछ नहीं हमारे पल्ले में बाबा। और फरमाया है आपने नहीं, हाँ बचता ही इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की वो हदीस इमामत, हदीस खैर, अज़ीम शान हदीस है। कभी आपने चाहा, अभी एक खमसा मैंने पढ़ा आते हुए यहाँ आने से पहले 21 से 25 मुहर्रम में, उसी एक हदीस की शर्त था, तो उसमें यही कमालात मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाए। हमसे सज्जादिया था, मौला के अयाम थे, मौला के एक फरमान थे, पानी से हदिया की है फुज़लाए उम्म, उसमें ये बात साबित हुई है मौला फकत मौला सज्जाद के कलाम से। अगर मेरे एक इमाम के कलाम अगर ढूंढे तो एक इमाम से भी सब कुछ मिल जाता है। जैसे रसूल फरमा रहे हैं, कुरान के एक मकाम पर अली के इतने फज़ाइल मिल जाते हैं। कोई ढूंढने वाला कान शनास तो हो, मादन शनास तो हो, कोई खजाने तक पहुंचने का सलीका तो जानता हो। आपको कहा जाए सोने में कान है, सोने की, उसमें सोना मौजूद है। अब मुझे निकालने नहीं आता, मेरे पास वो अब्जार, वो हथियार, वो वसाइल, वो क्या है नहीं है। तवज्जो आप फरमा रहे हैं, वो मेरे पास अब्जार और वो चीजें नहीं है, तो मैं नहीं निकाल सकता। अब जब नहीं निकाल सकता तो मैं कहूँ यहाँ सोने नहीं है। नहीं गया मेरे कोई अकलमंद नहीं कहेगा कि बोला ये ना कहे यहाँ सोना नहीं, तू कहे मुझे सोने निकालने का वसीला नहीं है। एक बंदे के पास वसाइल है, कोई हथियार है, वो हथौड़ी, वो काटने मोटने वाले वो है, लेकिन ये मेरी तरह नाबलद है, जानते ही नहीं है हथौड़ी मारी कैसी जाती है। अब बंदा सोना लेकर जो लोहार के पास पहुंच जाए, वो जेवर बना के देगा या जंजीर बना के देगा। सोना लेकर सुनार के पास जा, लोहार के पास जाने से तो कुछ नहीं होगा। बात समझ में आ रही है ना बात? तो हथियार जो है फिर सीखना भी तो जरूरी है, हथियार जो है फिर सीखना भी तो जरूरी है। जी अल्लाह सलामत बस देखो, पहले इल्म हो के कान में सोना है, तवज्जो, पहले पता हो कि कान में सोना है। नंबर 2, मुझे इल्म हो कि इस कान से सोना कैसे निकाला जाता है। नंबर 3, जानने के बाद मेरे पास वो हथियार हो कि जिनसे मैं वो निकाल सकूं। नंबर 4, फिर अमलन जाकर निकालूं भी सही। आगे कुछ रहती है, आगे कुछ रहती है, हाँ रहती है। क्या रहता है? फिर जो निकालूंगा ना वो मैं अपनी हद तक निकालूंगा, कान की हद तक नहीं निकालूंगा। यानी जितनी मुझ में ताकत है उतना निकाल सकूंगा। ठीक है, अब एक एक पर चलते हैं। अगर मुझे पता नहीं कि सोने की कान कहाँ है और सोना मुझे चाहिए, तो हैरान जाहिलों की तरह कभी दाएं जाऊंगा कभी बाएं जाऊंगा। ठीक कह रहा हूं या नहीं? और अगर हमें पता चल जाए कि फलां जगह पर सोने की कान है तो वहां जाऊंगा। अब वो ऊपर पत्थर है, अंदर सोना है, निकालूं कैसे? इल्म पैदा कर। लिहाजा मादिन शनासी पढ़नी पड़ेगी। ऐसा है नहीं? मादिन शनासी पढ़नी पड़ेगी, और फिर मादिन निकालने का तरीका भी याद करना पड़ेगा कि सोना निकाला कैसे जाता है। क्योंकि अगर हथौड़ी सही न मारो, सोने की बजाय खाक आती है। और ही नहीं किया मेरी बात। अगर वो सही न मारो, ये तरीका है। मैं सीखा नहीं हूँ, पढ़ा है। ठीक है, वो अगर हथौड़ी सही न मारी जाए तो वो खाक आती है, सोना नहीं आता। दूसरा नुकसान, अगर हथौड़ी मारने का तरीका सही न हो, सोने को काट देता है। ये मुझे पता होना चाहिए, इल्म पूरा हो। नंबर 3, फिर मेरे पास हथियार भी हो। अगर हथियार नहीं तो क्या करूँगा? देखते रह जाऊंगा। तो जो है आप साहबान की, फिर जितनी मुझ में ज़र्फियत होगी, जितनी मुझ में कुदरत होगी, जितनी मुझ में ताकत होगी, उतनी निकालूंगा। पैगंबर इस्लाम ने अली के फजाइल के कान और खजाना बताया है, फरमाया है कुरान है।
علی کے فضائل پہچاننے اور جاننے اور نکالنے ہیں، اپنے دامن قلب کو پول کرنا ہے تو قرآن کی خدمت میں آؤ۔ فضائل موجود ہیں، پہلے تو کوئی پتہ کہ مجھے پتہ نہیں علی کے فضائل ہیں کہاں، اس سے بڑا کوئی جاہل ہوگا۔ چلو ایک جہالت کا پردہ کیا، پھر قرآن پیغمبر نے فرما دیا ہمارے کو نازل میں، قرآن میں موجود ہے، قرآن کی خدمت میں آ گئے۔ اب بندے کو قرآن پڑھنا ہی نہ آتا ہو، میری بات کو اچھا یہ قرآن کو سمجھنے کے لیے کتنے علم کی ضرورت ہے؟ حوضے میں جو پڑھتے ہو قرآن کو سمجھنے کے لیے کہتے ہیں کم علم کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، یہی صرف نحو اور تجوید اور قرات سے لے کر کے ابتدائی ہے، لفظ سمجھنے کے لیے، معنی سمجھنے کے لیے، مفہوم سمجھنے کے لیے علوم ہے، قرآن کے حقائق سمجھنے کے لیے بھی علوم ہے، قرآن کے حقائق سمجھنے کے لیے بھی علوم ہے۔ اور پھر آپ ان علوم میں چلے جائیں گے تو کہیں یعنی یہ سیکھیں گے کہ مخزن الہی سے جو اللہ نے علی کے فضائل کی کان بنائی ہے، اس سے علی کے فضائل نکالنے کا سلیقہ کیا ہے۔ پھر وہ ہتھیار ہوں، ابزار ہوں، وہ ہتھیار وہ قوانین ہیں، وہ تفقہ ہے۔ ہمیں فرمایا تفقہ کرو قرآن، ہمیں فرمایا تعقل کرو قرآن، ہمیں فرمایا تفکر کرو قرآن، ہمیں فرمایا تدبر کرو قرآن، تاکہ تم اولو الالباب بن جاؤ۔ تمہارا عقل خالص ہو گیا نا، اب قرآن کی کان سے علی کے فضائل ایسے ملیں گے جیسے آپ کو جاتے ہوئے پانی ملتا ہے، جیسے پیاسے یہ بن جائے۔ اور حوضے میں ہم یہی ابزار سیکھنے آئے ہیں، اور نہیں کر رہے ہیں، ہم یہ سیکھنے آئے ہیں کہ قرآن سے اللہ کو بھی پہچانے، عبد اللہ کو بھی پہچانے، اللہ کو بھی پہچانے، خلیفۃ اللہ کو بھی پہچانے، اللہ کو بھی پہچانے، اسم اللہ کو بھی پہچانے، اللہ کو بھی پہچانے، صفت اللہ کو بھی پہچانے، امام سجاد کے بطور اللہ کو بھی پہچانے، ما ان اللہ، اللہ کے معنی کو بھی پہچانے۔ فرماتے ہیں ہمیں پہچانو وَنَحْنُ مَعَنِي ہے، ہمیں ہی تو اللہ کے معنی۔ اس طالب علم بیچارے کو ابھی تک یہ پتہ نہ ہو کہ معنی کا معنی کیا ہوتا ہے، تو معنی کا ہمیشہ معنی مفہوم نہیں ہوتا۔ توجہ ہے آپ صاحبان کی یا نہیں؟ ہاں، کسی کا معنی کبھی کبھی اس کی صفات ہوتی ہے۔ آپ کا معنی وہ ہے جو آپ کا کمال ہے، آپ کا کمال صفت بن کے ظاہر ہوگا تو معنی بن جائے گا، اور ہی نہیں بن سجاد کے کلام میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو یہ ہم سیکھنے کے لیے آئے، پھر وہ ابزار بھی ہو، اور پھر جو مہم ترین بات ہے قدرت بڑھائیں۔ ہم نے ابزار بھی ہے، علم بھی ہے، تو اتنا ہی نکالیں گے جتنی ہماری حد ہے۔ تو ہماری حد کیا ہے؟ ہم شرح صادر پیدا کریں، وسعت قلبی پیدا کریں، ظرفیت پیدا کریں، اہلیت پیدا کریں۔ مجھے دیکھو کتنے لفظ میں کہہ رہا ہے، ظرفیت پیدا کریں، اہلیت پیدا کریں، لیاقت پیدا کریں، اور یہ لیاقت بھی نور معرفت ولایت سے آتی ہے۔ میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے، یہ حدیث کبھی آپ نے جملہ کہہ رہا ہوں یاد رکھنا، کبھی کہو کوئی حدیث سناؤں گا، ایک دو میں کی ضرورت ہے لیکن چلو ایک میں سنا دوں گا، چلو کرو۔ میرے مولا فرماتے ہیں اللہ نے کسی کو اہلیت عطا نہیں فرمائی مگر اتنی جتنا وہ نور معرفت ولایت ہے۔ ہم نے ولایت کو فضائل کو سمجھا ہوا ہے بس کچھ کرنے کے لیے، لوگوں کے لیے، صحیح کما کرنے کے لیے، زیادہ سے زیادہ ثواب کے لیے، اور نہ بابا ہم ولایت پڑھتے ہیں اللہ کے مقرب بندے کرنے کے لیے، ہم فضائل پڑھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں وزن پیدا کرنے کے لیے۔ غور کرو میری بات کے اوپر، ہم فضائل پڑھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ہماری عبادتوں کا وزن بن جائے۔ اللہ پاک کی قسم جتنا معرفت ولایت ہوگی اتنا عبادت میں وزن آتا چلا جائے گا۔
ہم ولایت پڑھتے ہیں اس وجہ سے، تو میرے رسول نے فرمایا کان یہاں پر موجود ہے۔ اب کوئی کہے کہ فضائل ہے نہیں یا میں نکال ہی نہیں سکتا، تو پھر اپنا علاج کرنا، فضائل کا انکار نہ کرنا۔ وہ تو رسول فرما گئے ہیں کہ قرآن کے ایک مقام پر بھی اتنے فضائل ہیں کہ جن کو میں رسول شمار نہیں کر سکتا۔ فمن انبأکم بہا، اب رسول کا امر سنو، جب علی کے فضائل قرآن میں اتنے ہیں کہ ایک مقام پر بھی شمار نہیں ہو سکتے اور قرآن میں نازل شدہ ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ فقیر ہم جیسا آپ کی بارگاہ میں آئے، فمن انبأکم بہا، جو تمہیں خبر دے ان فضائل کی، وعرفہا، ان فضائل کا عرفان دے تمہیں نا، انکار نہ کرو، فصدقوہ، مومن ہو تو تصدیق کرو۔ مومن کی علامت یہ ہے، لہذا مولا فرماتے ہیں لا یشک مؤمن فی فضائل علی ابن ابی طالب، مومن ہوتا ہی وہی ہے جو فضائل میں شک نہیں کرتا، قبول کرتا۔ محمد علی محمد صلی گھنٹہ ہو گیا، بسم اللہ ایسے پڑھیے نہیں بات ہے تھک رہا مجھے جی میں نے بات نہیں پڑھنی۔ کیا فرمایا؟ وہاں بھی جانا ہے نا، ہاں وہاں بھی جانا ہے، بالکل آپ کی بات صحیح۔ آخری بات امام رضا کی کرنا چاہتا ہوں، اس کی جو بارگاہ میں ہوں، اس کے جو سفرہ سے آپ رزق مادی اور معنوی لے رہے ہیں، مجھے یہ بڑا دکھ کرتا ہے، طالب علم مشہد میں ہو، قم میں ہو، نجف میں ہو، کربلا میں ہو، پھر بھی مزار پہ جا کر شک کر رہا ہو، پتہ نہیں مولا سے ڈرک مانگنا ہے یا نہیں مانگنا۔ اس بندے کی مجھے سمجھ نہیں آتی، اماں ابے سے روٹی مانگنے میں یہ نہیں سوچتا، مولا سے رزق مانگنے میں سوچتا۔ میں کبھی اماں سے مانگتے ہوئے سوچا ہے میں ڈائریکٹ مانگوں یا کہوں اماں اللہ کے واسطے سے دے؟ بولو نہیں سے بزرگ آپ ہم سے سب سے زیادہ بزرگ بیٹھے نظر آ رہے ہیں میرے ایج کے اعتبار سے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے اپنے تجربے میں کبھی والدہ کو فرمایا تھا، عرض کیا تھا والدہ کی بارگاہ میں، اماں اللہ کے واسطے سے دے، ابا اللہ کے واسطے سے دے؟ وہ تھپڑ مار کے کہتا بس اللہ کے واسطے سے فقیر مانگتے ہیں، تو میرا ہے، سمجھ آیا میرا جملہ یہ نہیں آیا؟ اگر مولا کے ہو نا، مولا کے پاس جا کر جب عقیدہ یہ ہے کہ وہ رازق رزاق اللہ جس کو بھی دیتا ہے میرے مولا کے ہاتھ سے دیتا ہے، اب مولا سے مانگتے ہوئے پھر ہچکچانا، تو مولا سے مانگے گا وہ اللہ سے دے گا۔ شک میں ڈال کر اپنی جہالت کو ظاہر نہ کیا کرو کہ بڑے عالم بن رہے ہو، سے یہ واسطہ وہ واسطہ۔ ایک منزل ثبوت کی علم ایک واسطے ہوتی ہے، ایک منزل ثبوت اور حقیقت کی اور مقام عقیدہ کی ہے، ایک منزل مقام عرف میں اطلاق اور بولنے کی ہے۔ بولنا تو وہی ہے جیسے خود بولتے ہو، اپنوں میں بولتے ہوئے، کسی سے مانگتے ہوئے اللہ کا واسطہ یاد نہیں رہتا، مولا سے مانگتے ہوئے اللہ کا واسطہ یاد آتا ہے۔ ناراض نہ ہوں، شہریہ لینے جاتے ہو، قبلہ مرجع اعظم کو کہتے ہو اللہ کے واسطے سے، بات سب میں کھڑے ہوتے ہیں، اے توجہ میں ٹھیک ہے؟ آپ سے پوچھا صحیح یہاں تو پتہ ہے نا اللہ دے رہا ہے، اچھا اللہ نے خود اس مرجع کو دیا ہے؟ نہیں دیا نہیں یار۔ 600 واسطے اسباب ابزار کے ساتھ مال امام مرجع تک پہنچا ہے، یعنی ہزاروں اسباب سے ایک شخصیت کے پاس پہنچا ہے، تو اس سے بغیر واسطہ کے عقیدہ یہ رکھ کر کے اللہ رازق ہے، یہ ایک معمولی سا سبب ہے، اس سے لیتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی۔ جن کو اللہ ڈائریکٹ دیتا ہے، واسطہ ہی نہیں ہے، ان سے مانگتے ہوئے شک ہوتا ہے۔
جہالت کی حد نہیں ہے، جن کے اور اللہ کے درمیان، جن بندوں اور خدا کے درمیان واسطہ ہی نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ ہے نا سبب المتصل بین العالم والسماء، جو عالم الہ اور عالم خلق سے متصل امام ہو، اس سے لیتے ہوئے بندہ سوچتا رہتا ہے نہیں ایسا نہیں۔ میرے مولا نے رہ گیا، بات لمبی ہو جائے گی کسی اور مجلس میں، شاید آج بات ظہر بڑی بڑی عظیم الشان روایت ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جب جا کر اس پر فکر کرو۔ میرے مولا رضا علیہ السلام نے ایک ظالم جابر فاسق و فاجر کی ولایت عہدی کو کیوں قبول کیا تھا؟ یہ ایک موضوع ہے، ٹھیک ہے؟ امام رضا علیہ السلام نے ولایت عہدی قبول فرمایا نا، وہ جس منحوس کی ولایت ہی نہیں تھی، وہ تو اللہ کی طرف سے ولی نہیں تھا نا، وہ تو خدا کی طرف سے آگے بولو نہیں تھا نا، حافظ ظالم، ٹھیک ہے؟ مامون رشید کوئی خدا کا بنایا ہوتا نہیں تھا، ظالم تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، غاصب تھا، سب کچھ تھا، لیکن میرے مولا نے قبول فرمائی۔ کیوں؟ اس کیوں کا جواب ہے اب واقعاً گزر گیا ہے اور میں اسی کو اکتفا کرتا ہوں۔ بس اتنا، بہت ساری باتیں میں لے کر آیا تھا کہ جتنا ایک آپ سن سکیں گے میں آپ کو ہدیہ کروں گا، جہاں تک بات پہنچ گئی ہے اتنا کہنا چاہتا ہوں۔ آج کی میری مجلس کا کم سے کم نتیجہ، بہت سارے نتائج ہیں آج کی میری مجلس پر اگر سوچو گے تو بہت سارے نتائج ہیں، کم سے کم یہ نتیجہ ہو فضائل پڑھنے کو اپنے اوپر لازم قرار دو۔ تمہارا کوئی ممبر مبلغان دین فضائل آل محمد سے خالی نہ ہو۔ نمبر 2، کوئی فضائل پڑھ رہا ہو تو اس کو حقیر نہ سمجھو، اللہ پاک کی قسم اللہ کی بارگاہ میں حقیر ہو جاؤ گے، ناچیز ہو جاؤ گے، برباد ہو جائے گے، اس کو حقیر نہ سمجھو۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ حق اللہ ہے اور حق الامام ہے، جو فضائل پڑھ کے ہم ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سارے نتائج ہیں جو میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ لہذا فضائل پر فقط خوش کرنے کے لیے اور خوش ہونے کے لیے نہیں ہوتے، اللہ کے مقرب بندے بننے کے لیے ہوتا ہے، اپنی عبادت میں وزن پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے، خدا کی بارگاہ میں عظیم بندے بننے کے لیے ہوتا ہے۔ اس ولایت کو بچانے کے لیے جو گھر سے کبھی باہر نہیں نکلی تھی علی کی بیٹی، بغیر چادر کے بھی نکلتی ہے، اس کو بڑا عام انداز میں ہمارے تک پہنچایا گیا ہے، بڑا مشکل سے پہنچایا ہے۔ غم کے دن ہیں رونے والوں، عزاداروں، غم کے دن ہے، ماہ سفر ہے، 10 سفر ہے۔ آپ ذرا سوچیں تو صحیح، شام کے زندان میں علی کی بیٹیاں کیسے بیٹھی ہیں؟ شام کے زندان میں علی کی بیٹیاں کیسے بیٹھی ہیں؟ یہ تصور کرو، میرے پڑھنے کی ضرورت چھوڑ دو، چھوڑ دو، ٹھیک ہے، سارا تصور کریں کیسے وہاں پر زندگی گزر رہی ہو۔ علی کی بڑی عزت والی بیٹی نے مدینے سے کئی سفر کیے ہیں، ہر سفر میں اس کی شان اور تھی۔ پہلا سفر کیا علی کی بیٹی نے مدینہ سے کوفہ، جب بابا ظاہری تخت منبر خلافت پر تھا، بابا کے شاہی میں آئی۔ آپ عموماً، ہم بھی چھوٹے تھے تو یہ سنتے تھے کہ مولا نے بیٹوں کو بھیجا کہ جاؤ میری بیٹی کو لے آؤ۔ جو میں نے پڑھا ہے نا شجرہ طوبہ میں، محدث حائری لکھتے ہیں بیٹوں کو نہیں، پہلے بیٹوں کو کہا، تھوڑی دیر کے بعد فرماتے ہیں میں خود جاتا ہوں اپنی عزت والی بیٹی کو لے آؤ۔ کم سے کم یہ ملتا ضرور ہے کہ شہر کوفہ سے باہر بیٹی کو لینے علی ضرور گیا، لے کر آئے، خود گئے یا کوفہ سے باہر لے کر آئے، جیسا بھی تھا۔ سید، تم سیدوں کو تو بڑے بیان کرنا چاہیے، ہم تو تمہاری کنیز کے بچے ہیں، ہم بیچارے امتی ہیں، آپ کو فرصت دینے والے ہیں، تم سید ہو، مون ہو، دار تمہارا بڑا ہے۔ بہرحال یہ جو ہے ہمیں کہا گیا، پاک اللہ کی قسم، علی کی بیٹی کوفہ سے باہر آئی، علی نے خود بیٹی کے اونٹ کی مہار کو پکڑا،
کوئی غم نہ امیر جیسا امیر المومنین جیسا امام بیٹی کی مہار پکڑ کر لے آئے. محمل بنا ہوا تھا, پردہ لگا ہوا تھا, بڑی عزت کے ساتھ علی کی بیٹی بیٹھی تھی پردے میں. اللہ پاک کی قسم کوفہ کے بازار سے گزرنے لگے. مہار روک کے فرماتے ہیں میری بیٹی تجھے دیکھنے والا کوئی نہیں, پردہ ہٹا. کانپتے ہوئے ہاتھوں سے علی کی بیٹی نے پردہ ہٹایا. علی رو کر فرماتے دیکھنا یہ کوفہ کا بازار ہے. پھر فرماتے ہیں یہ کوفہ کا سنٹر چوک ہے. بیوی رو کر کہتی ہے بابا آپ جو امیر ہیں میں دیکھ رہی ہوں, یہ باتیں بیٹوں کو بتائی جاتی ہیں, میں تیری شریف بیٹی ہوں. علی رو کر فرماتے ہیں دکھا رہا ہوں کبھی غریب بن کے آئے گے اور کبھی قیدی بن کے آئے گے اور کبھی تیرا بابا نہیں ہو رہا. اجرکم اللہ ولکم میں نارلائے ہے جتنے دن علی کی بیٹی کوفہ میں رہی تفسیر قرآن پڑھاتی رہتی. کوفہ کی اکثر عورتیں علی کے درس, علی کی بیٹی کی درس تفسیر میں آتی تھیں. علی کی علی بیٹی لہجہ بابا, اس جملے پر غور کیجئے گا, لہجہ علی میں تفسیر پڑھاتی تھی اور باپ میں درس کے بعد فرماتی تھی کوفہ کی عورتوں میرا لہجہ یاد رکھنا. سارے ماتم کرو یار. ایک عورت کو کہتی تھی میرا لہجہ یاد کرنا, میں بیٹی ہو کر باپ کے لہجے میں بولتی ہوں, میں بیٹی ہو کر باپ کے لہجے میں بولتی ہوں. اللہ پاک کی قسم یہ پہلا سفر تھا علی کی بیٹی کا. دوسرا سفر پھر مدینے سے چلا, بھائی ساتھ تھے, بڑی عزت سے مدینے سے چلی. عباس جیسا پہرے دار تھا. اللہ پاک کی قسم کربلا تک تو بڑی عزت سے آئی نا. 2 محرم 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں پہنچی, بڑی عزت کے ساتھ بیٹھی, بڑی عزت کے ساتھ اٹھی. عباس نے مہمان تھے, پردے بنانے والے تھے, محمل لگانے والے تھے, خیمے لگانے والے تھے. 10 محرم ہوئی, زینب گزر گئی. 11 محرم کی صبح ہوئی, بائی کے قاتل نے رسیاں باندھنا شروع کی. اللہ پاک کی قسم بھائی کے مقتل میں رسیاں پہن کے آئی, چادر نہیں تھی. ماتم کرو تو تھوڑا بار والا کہو. ہم بیٹھے ہوئے ننگے پشتون کے قریب آ کر کہہ دیے ابا آؤ مجھے سوار کراؤ. پھر کربلا سے جو کوفہ آئی نا تو بابا کا زمانہ یاد آیا, بابا کا زمانہ یاد آیا. میں اس جملے پہ بڑا روتا ہوں, خود بھی تنہائی میں بیٹھ کر. مولا سجاد بھی فرماتے, بی بی فرماتی ہے شام بڑی سخت تھی لیکن کوفہ میں ہمیں بڑا دکھ ہوتا تھا. بی بی وجہ کیا ہے؟ فرماتی ہے شام والے مجھے نہیں جانتے تھے, یہ کوفہ والے مجھے جانتے تھے. اور کوئی میری قریب تھی, اور کوئی ہمارے غلام تھے, یہ جان کر ہمیں پتھر مارتے تھے. کسی کے سامنے آنے کی بیٹی نہیں بولی. جب کوفہ میں حبیبہ آئی ہے نا, روتی روتی زینب زمین میں بیٹھ گئی, رو کر کہتی ہے مایا او میری شاگردہ آ گئی. بندہ اتنا غریب نہ ہو قبیلے نہ پہچانے, اتنا غریب نہ ہو شاگرد استاد کو نہ پہچانے. اگر استاد علی کی بیٹی جیسا ہو, یہ اپنے حبیبہ کو پتہ نہیں تھا یہ قریب آئی, اور رو کر کہتی ہے بی بی کہاں سے آ رہی ہو. میرے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یار, آپ خود سوچیں. علی کی علی بیٹی سامنے ام حبیبہ, اس کو پتہ نہیں ہے یہ بی بی کون ہے. اس نے بی بی سے پوچھا بی بی آپ کہاں سے آ رہی ہے, رو کر فرماتی ہے آپ تو کربلا سے آ رہی ہے. اس نے کہا تمہارا وطن کہاں ہے, رو کر کہتی ہے مدینہ الرسول. ام حبیبہ قریب آ کر مٹی میں بیٹھ گئی, ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے بی بی مدینہ رسول سے آئی ہے, میرے مولا کی بیٹی زینب کے کہا. حبیبی کہتی ہے ام حبیبہ میرے قریب آ. حبیبہ قریب آئی اور رو کر کہتی ہے میرے بال آ جا.
पूछने का बीबी गाजी का फरमाया बोलो मिले लावे परवरदिगारा इन मजलूमों के मुंतकिम वारिस का जल्द ज़हूर फरमा इन मजलूमों के मुंतकिम वारिस का जल्द ज़हूर फरमा हमें मौला की फौज में से महसूर फरमा हमें मौला के कदमों में शहादत नसीब फरमा सारे तवज्जो से आमीन कहो दुआ मजलिस का नतीजा होती है मैं बड़ी दुआ कर रहा हूं मौला इन मजलूमों के मुंतकिम का जल्द ज़हूर फरमा कोई हमारी बड़ी दुआ नहीं है सिवाय इसके कि मेरे मौला का फिर हमें मौला की फौज में से मशहूर फिर हम मौला के साथ मिलकर एक एक जालिम से पूछे तुमने कैसी कैसी बेहुरमती की अली की बेटी मौला की बारगाह में रहे मौला आपको पुरसा हो आपको इस मजलिस से अदा के जरिए इन मोमिनीन के जरिए इस हाज़रीन फज़ला उलमा के जरिए बानी मजलिस की तरफ से आपकी बारगाह में पुरसा है मौला तस्लीयत है हमें इस इबादत उज़्मा के सदक़े में अपने औलिया में से शुमार फरमा दे अपने यारान में से शुमार फरमा दे अपने सिपाहियों में से शुमार फरमा दे इस मजलिस अदा को पेश करता हूँ बारगाह इमाम ज़मान में 14 मासूमीन की खिदमत में वहाँ से जो कुछ हासिल हो हाज़रीन मोमिनीन मोमिनात में मरहूमीन बिलअख़स बानी मजलिस के मरहूमीन को ईसान फरमा पाक अल्लाह बानी मजलिस की दिली ख्वाहिशात को पूरा फरमा इस घर को नूर मारिफत नूर विलायत से मजीद मुनव्वर फरमा हाज़रीन मोमिनीन मोमिनात के दिलों को नूर मारिफत से मजीद मुअय्यन और मुनव्वर फरमा पाक अल्लाह तुझे वास्ता अपनी इज्जत और जलाल का इस्लाम और मुस्लिमीन को सर बुलंद फरमा पाक अल्लाह मरीज मोमिनीन को शिफाए कामिला पाक अल्लाह जितने मरीज हैं पाक अल्लाह तुझे वास्ता अपनी इज्जत और जलाल का जहाँ जहाँ मोमिनीन मरीज हैं तमाम को शिफाए कामिला अली की बेटी के सफर का वास्ता हाज़रीन मोमिनीन में जो मरीज हैं शिफाए कामिला मौलाना ज़ीशान को शिफाए कामिला मेरे मोहतरम की अहलिया या घर वाले जो भी मरीज हैं उनको शिफाए कामिला बीबी का सदका शिफा दे ताकि बीबी का इरफान पाकर तेरी ज्यादा आज़ादारी करें शियातुना यतबाज़लूना फी विलायतना अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं हमारे शिया वो जो हमारी विलायत में अपना सब कुछ खर्च करते हैं और हमें उन्हीं में से करार दे जो तेरी विलायत में सब कुछ पाक अल्लाह तुझे वास्ता अपनी इज्जत और जलाल का भी औलाद मोमिनीन को औलाद नरीना अजीज मौलाना आशिक हुसैन का औलाद नरीना और जिन मोमिनीन ने मुझे कहा है तमाम को औलाद नरीना पाक अल्लाह हाज़रीन उलमा फज़ला मोमिनीन के नूर मारिफत में मज़ीद इज़ाफ़ा फरमा मेरे मौला रिज़ा को हम पर राज़ी और खुशनुद फरमा फज़ला इज़ाम उलमा किराम की फ़ज़ल इल्म में मज़ीद इज़ाफ़ा फरमा फ़ज़ल नूर मारिफत में मज़ीद इज़ाफ़ा फरमा इनको मुबल्लिग दीन यानी मुबल्लिग विलायत करार दे पाक अल्लाह तुझे वास्ता अपनी इज्जत और जलाल का तंगदस्त मोमिनीन की तंगदस्ती दूर फरमा मकरूज़ मोमिनीन की कर्ज़े अदा फरमा बेरोजगार मोमिनीन को रोजगार अता फरमा जिनको तूने रिज़्क़ माल दिया है उनको अपनी राह पर खर्च करने की तौफीक अता फरमा जो खर्च कर रहे हैं उनको आला दर्जा में मंजूर और मकबूल फरमा पाक अल्लाह हमें नमाज पढ़ते हुए बहुत देना हमें गमे हुसैन में रोते हुए बहुत देना हमें नूरे विलायत की मेराज का मौत अता फरमा
پاک اللہ تجھے واسطہ اپنی عزت و جلال کا جہاں جہاں پر بھی مومنین شاد و آباد ہیں، جس ملک میں جس خطے میں، ملک عزیز ایران میں، ملک عزیز پاکستان میں، جہاں جہاں اور اطراف میں عراق میں ادھر ادھر جہاں پر بھی مومنین ہیں ان کی عزت مال ناموس کی حفاظت فرما، اس منحوس بیماری کرونا کو انسانیت سے برطرف فرما، بالاخص مومنین سے دور فرما، اس منحوس کی وجہ سے ہمارا چہل اٹھ گیا ہے۔ پروردگارا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پروردگارا ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ تجھے ہم نے کیا کیا یہ نعمت عظمیٰ ہم سے چھن گئی، یہ بھی تو نعمت عظمیٰ ہے، مشہد میں رہ رہے ہیں مولا کی بازار میں۔ پاک اللہ ہمیں مولا کے عظیم عزاداروں میں سے شمار، ہمیں عظیم عزاداروں میں سے شمار، چہلوں اربعین پر ہمیں وہی عطا کر جو کربلا میں جانے والوں کو تو عطا کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی لجپالی کو دیکھ میرا مولا، معاف کر دے مولا، صراط مستقیم پہ قائم رکھ میرا مولا۔ پاک اللہ تجھے واسطہ اپنی عزت اور جلال کا، ہم گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، ہمیں اپنے مولا کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ امام زمان کو ہم کو راضی اور خوشنود پاک اللہ میرے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، بقیت اللہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام العاصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ولی العامر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے قدموں میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔